بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزار مبارک حضرت سائیں علی بہادر خان رحمۃ اللہ علیہ مظفر آباد سے روانہ ہونے کے بعد دھیر کوٹ میں مین بازار کے شروع میں ہی حضرت سائیں علی بہادر خان کا مزار مبارک ہے۔ ہم نے یہاں پر حاضری کا شرف حاصل کیا۔ حضرت سائیں علی بہادر ضلع باغ کے ایک سرسبز گاؤں بھاگسر کے رہنے والے تھے۔ آپ کا نسبی تعلق اس علاقہ کے مشہور قبیلہ تیزیال کے جد اعلیٰ راجہ مل خان سے تھا۔ حضرت سائیں علی بہادر 1880 کے قریب پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار ایک فقیر منش انسان تھے۔ حضرت سائیں علی بہادر پیدائشی طور پر ولی اللہ اور روحانی قوت کے مالک تھے۔ آپ کے بچپن کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب آپ نے ابتدائی عمر میں اپنے گھر کے نزدیک ایک اتنا بڑا پتھر الٹا دیا تھا جسے شاید 1000 آدمی بھی مل کر نہ اٹھا سکتے۔ حضرت سائیں علی بہادر فارغ وقت میں اپنے گھر سے 200-300 گز دور ایک غار میں چلے جاتے، جہاں پر کشمیر کے ایک بزرگ حضرت سید رمضان شاہ ہمدانی چلہ کش تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ سائیں صاحب نے اپنی زمین میں مکئی کی بجائے بیل جوتے ہوئے تھے، مکئی کی بجائی کے لیے بیل جوتے ہوئے تھے۔ جب ان کے چچا کسی اور کام سے فارغ ہونے کے بعد اس طرف آئے تو دیکھا کہ ڈوگے کے درمیان میں بیل کھڑے ہیں اور سائیں صاحب کہیں اور جا رہے ہیں۔ چچا نے آواز دے کر پوچھا کہ بیلوں کو کھڑا کر کے کہاں جا رہے ہو؟ تو سائیں صاحب نے بلند آواز میں جواب دیا کہ ورثاء اپنی وراثت سنبھال لیں۔ فقیر نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ اتنا کہہ کر آپ کسی طرف کو نکل گئے۔ کافی عرصہ جنگلوں اور بیابانوں میں گزارنے کے بعد کوہالہ آئے اور یہاں دریا کے کنارے عبادت و ریاضت میں مصروف لینے لگے۔ اسی قیام کے دوران آپ گولڈہ شریف بھی تشریف لائے۔ حضرت قبلہ پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرستر سلسلہ قادریہ چشتیہ سلسلے میں بیعت کا شرف حاصل کیا۔ کچھ عرصہ بعد کوہالہ کی سکونت ترک کے ہنس چوکی کے قریب قیام پذیر ہو گئے۔ آپ کی اس نشست گاہ کے قریب ایک مقام پر پرانے زمانے کا خزانہ دیگوں میں دفن تھا، اور خزانہ کے اس مقام پر ایک بہت ہی بڑا اژدہا خطرناک رہتا تھا۔ ایک روز اس اژدہا نے سائیں بہادر پر حملہ کر دیا اور سائیں صاحب پوری رات اس اژدہا کے ساتھ لڑتے رہے۔ صبح کے وقت لوگوں نے دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑا اژدہا مرا پڑا ہے، اور یہ منظر پورے گاؤں کے لیے حیران کن تھا۔ حضرت سائیں علی بہادر دنیا و ما فیہا تھے، بے نیاز فقر تھے۔ لوگ جوگ در جوگ آپ کے پاس دعا کروانے آتے تھے، لیکن جس کے حق میں دل چاہتا تھا اس کے لیے دعا کرتے، اور اگر کوئی شخص محبت سے کوئی نذرانہ پیش کرتا تو اسے قبول کرنے کے بعد اگلے ہی لمحہ وہ نذرانہ کسی حاجت مند کے حوالے کر دیتے تھے۔ جن لوگوں کے حق میں دعا فرمایا کرتے تھے ان کی نسلیں رنگی جاتی تھیں۔ حضرت سائیں علی بہادر کا مزار مبارک اس وقت محکمہ اوقاف کی تحویل میں ہے، اور الحمدللہ اس مقام پر ہم نے حاضری کا شرف حاصل کیا، حضرت کے فیض کے طلبگار ہوئے، اور دعا کے ساتھ اپنی اگلی منزل جانب مکھیالہ روانہ ہوئے۔ مکھیالہ میں حضرت باز مور خان راجپوت قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اپنے وقت کے کامل ولی اور صاحب کرامت بزرگ ہو گزرے۔ مکھیالہ کے مکان پر مین سڑک پر ہی ایک 4 دیواری کے اندر آپ کا مزار مبارک ہے۔ آپ حضرت سائیں علی بہادر کے ہم عصر تھے اور کم از کم 35 سال ان کی خدمت میں گزارے۔ سائیں مور باز خان کو چنگی بابا کا لقب حضرت سائیں علی بہادر نے ہی دیا تھا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ جس زمانے میں سائیں علی بہادر نے دھیر کوٹ کے قریب مستقل اقامت اختیار کی تو آپ اکثر زائرین کو کھانا کھلانے کی خدمات سر انجام دیا کرتے تھے۔ اس مقام پر حاضری کے بعد ہاڑی گہل کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان حاضریوں کو شرب قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔